آپ نے فرمایا دعا میں اصرار کرو، تکرار کرو، کس کے ذریعے؟ یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام۔ کوئی اس کو 50 دفعہ پڑھو، اس کو 100 دفعہ، اللہ کو ترس آئے گا، اللہ کو ترس آئے گا، اللہ کو ترس آئے گا۔ تو ہمارے مسئلوں کا حل کیا ہے؟ اللہ کی طرف رجوع ہے۔ ہمارے مسئلوں کا حل نماز ہے، اعمال ہے۔ زندگی مال سے نہیں بنتی، زندگی اعمال سے بنتی ہے۔ کامیابی کا تعلق مال سے نہیں ہے، کامیابی کا تعلق تو اعمال سے ہے۔ حالات کے بننے کا تعلق، حالات کے بگڑنے کا تعلق مال و دولت سے نہیں ہے، چیزوں سے نہیں ہے، حکومتوں سے نہیں ہے۔ ہاں، حالات کے بننے بگڑنے کا تعلق انسان کے اعمال سے ہے۔ اعمال اچھے ہوں گے تو حالات بھی اچھے ہوں گے، اعمال خراب ہوں گے تو حالات بھی خراب ہوں گے۔ اعمال اچھے بنائیں، نماز، فجر، پھر ظہر، حدیث میں آتا ہے جس نے فجر پڑھی پھر ظہر پڑھی، اللہ فجر سے لے کر ظہر تک کے گناہ معاف کر دیں۔ عصر پڑھی، عصر تک کے معاف، مغرب پڑھی، مغرب تک کے معاف، عشاء پڑھی، عشاء تک کے معاف۔ اور حدیث میں آتا ہے جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لی پھر فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لی، ساری رات عبادت کا ثواب ملے گا۔ واہ واہ! اب یہ فضا بنے، یہ محنت ہے۔ رمضان آئے عمومی فضا بن جائے کہ رمضان آ رہا ہے، واہ واہ! کوئی مہمان آنے والا ہو نا، پہلے سے تیاریاں ہوتی ہیں، پہلے سے تذکرے ہوتے ہیں۔ تو رمضان اللہ کا مہمان، رمضان اللہ کا مہمان۔ اور اللہ خود فرماتے ہیں ایام معدودات، اور چند گنتی کے تو دن ہیں، چند گنتی کے تو دن ہیں۔ ابھی رجب کا چاند نظر آیا ہے اور ابھی رمضان میں 2 مہینے باقی ہیں، اور اللہ کے نبی کو رمضان کا شوق چڑھ گیا۔ اور آپ نے کیا دعا کی؟ اے اللہ ہمارے رجب میں برکت دے، ہمارے شعبان میں برکت دے، اور ہمیں رمضان تک تو پہنچا دے، رمضان تک تو پہنچا دے۔ ہاں، یہ فضا بنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان سے پہلے صحابہ سے فرمایا کہ دیکھو رمضان کا مہینہ آ رہا، جو بڑی برکت والا مہینہ ہے۔ یہ برکتیں سمیٹنے کا، مال کمانے کا نہیں ہے سیزن، یہ دکانوں کا، دفتروں کا نہیں ہے، یہ تو برکتیں سمیٹنے کا ہے۔ اللہ پاک اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اب بندے اللہ کی طرف متوجہ نہ ہوں، کتنے بڑے بدقسمتی ہے۔ اللہ تو بندے کی طرف متوجہ اور بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہی نہیں۔ اللہ اپنی رحمت خاصہ نازل فرماتے ہیں، لوٹو اللہ کی رحمتوں کو، دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، یہ دعاؤں کا مہینہ، خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں، یہ معافی مانگنے کا مہینہ۔ اللہ تمہارے تنافس کو دیکھتے ہیں، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، نیکیوں میں، اعمال میں، خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ اللہ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے، دیکھو میرے بندے، اور اتنی گرمی روزے رکھتے اور سارا دن روزے، اور دیکھو شام کو میرے سامنے کھڑے ہیں، یہ قیام اور رکوع اور سجدے ہو رہے ہیں۔ اللہ فخر فرماتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ بس اللہ کو اپنی نیکی دکھلاؤ۔ اور آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لہجہ سخت ہو گیا اور بہت سخت بات فرمائی۔ فرمایا بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے، بد نصیب ہے۔ کیا مطلب؟ رمضان جیسا مہینہ آیا اور اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں، اور پھر بھی نمازوں کی طرف نہ آیا، اور پھر بھی روزوں کی طرف نہ آیا، اور پھر بھی اللہ کی طرف رجوع نہ کیا، کہ بد نصیب ہے وہ شخص۔ یہ محنت ہے کہ کیسے نماز زندہ ہو، رمضان میں روزہ ہو، اللہ نے مال دیا تو زکوٰۃ اور حج ہو، اللہ کے گھر جانے کا شوق ہو، اللہ کے گھر جانے کا شوق ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس پر حج فرض ہے اور وہ نہیں کرتا، مجھے کوئی پرواہ نہیں، یا یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے۔ کتنے لوگ ہیں حج فرض ہے ابھی تک نہیں کیا۔ دیکھو حدیث میں صرف یہ نہیں کہ حج فرض، حج کرو، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے جس پر حج فرض ہو گیا، اتنا اسبال ہے کہ حج کر سکتا ہے، تو آپ نے فرمایا حج کرنے میں جلدی کرنی چاہیے۔ حج کرنے میں کیا ہے؟
کہیں کوئی عذر پیش آ جائے، کوئی بیماری لاحق ہو جائے خدا نخواستہ، کوئی ایسا مسئلہ بن جائے پھر جا نہ سکے. اللہ کے گھر جانا ہے، جب احرام باندھا تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ تلبیہ پڑھنا ہے. اور تلبیہ کیسے؟ ڈھیلا ڈھیلا نہیں، ہلکی آواز میں نہیں، ہاں شوق سے، ذوق سے، محبت سے، بلند آواز سے کیا پڑھنا ہے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. جب ایمان مضبوط ہوگا، جب اللہ سے تعلق ہوگا تو پھر اس کے تلبیہ میں جوش ہوگا. مال ہے تو زکوٰۃ دے گا. حدیث میں آتا ہے جس مال کی زکوٰۃ نہ دی جائے وہ مال قیامت کے دن گنجا صاحب بنا کر اس کے گلے میں توق ڈالا جائے گا، کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، اس کو ڈسے گا. یہ محنت ہے کہ شوق پیدا ہو ہر مسلمان میں دین کو سیکھنے کا. ہم مسلمان ہیں، ہمارا دکاندار دکان کے کاروبار سے متعلقہ احکام کو سیکھے، ہمارا زمیندار زمیندارے سے متعلقہ احکام کو سیکھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کو بازار میں نہیں بیٹھنے دیتے تھے جو دین بازار کا دین نہ سیکھ لے. اس کو دیکھو آپ ڈرائیور رکھتے ہو نا، اس سے کتنے سوال کرتے ہو، گاڑی کب سیکھی، کتنی چلانی آتی، کون سا لائسنس ہے تمہارے پاس ہیں، اور تم نے کتنی عرصہ گاڑی چلائی، کون کون سی گاڑی چلائی، پورا اس کو دیکھتے کہ گاڑی چلانے آتی بھی ہے اسے. اچھا کئی ڈرائیوروں کے ساتھ بیٹھنا ہوا، ان سے پوچھا کہ سواری کی دعا سناؤ، سواری کی دعا سناؤ. شاید کوئی اکا دکا نے سنائی ہو، 99% کو نہیں آتی. اب اس نے ڈرائیور رکھتے ہوئے نا اس سے پورا انٹرویو کیا ہے اور پوری اس کی ساری چھان بین کی ہے. یہ نہیں پوچھا کہ تمہیں سواری کی دعا بھی آتی ہے. عید کی نماز پڑھائی ہے ایک جگہ نا، عید کا دن، تو سب نے نئے نئے کپڑے پہنے ہوئے ماشاءاللہ. تو انہوں نے کہا دیکھو بھائی آپ ماشاءاللہ نئے کپڑے پہن کر آئے، نیا کپڑا پہننے کی دعا وہ کس کس نے پڑھی ہے؟ کیا دعا ہے کہ نیا کپڑا پہنو تو کیا پڑھو؟ الحمدللہ الذی کسانی هذا الثوب ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ. کہ تمام کی تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ جس نے مجھے یہ کپڑا پہنایا اور مجھے یہ کپڑا عطا فرمایا بغیر میری کوئی طاقت اور قوت کے. اللہ نے پہنایا اور عطا فرمایا. حدیث میں آتا ہے جو نیا کپڑا پہن کر یہ دعا پڑھ لے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے. تو تبلیغ میں محنت ہے، ہر مسلمان دین کو سیکھے، دین کو سیکھنے کی طلب شوق پیدا ہو. ہاں اس لیے گھروں میں تعلیم ہو، مسجدوں میں تعلیم ہو، ہر مسلمان تعلیم کے حلقے میں بیٹھے تاکہ اعمال کے فضائل کو سنے اور عمل کا شوق پیدا ہو. آج مال کا شوق ہے، عمل کا نہیں. حالانکہ مال کا نفع وقتی ہے، اعمال کا نفع ہمیشہ کا ہے. مال کا وقت نفع دنیا میں، اعمال کا نفع دنیا میں بھی، قبر میں بھی، قیامت میں بھی، آخرت میں بھی ہمیشہ ہمیشہ ہے. مال کا نفع تھوڑا ہے، اعمال کا نفع بہت زیادہ ہے. اعمال کا شوق پیدا ہو. اللہ کے وعدے اعمال پر ہیں، مال پر نہیں ہیں. وعدے کس پر ہے؟ اعمال پر ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رات کو سورہ ملک پڑھ لے گا اللہ اسے قبر کے عذاب سے بچا لیں گے. سب سے پہلی گھاٹی کون سی ہے بھائی؟ قبر. اور سب سے خطرناک گھاٹی کون سی؟ قبر. اور رات کو سورہ ملک پڑھ لی اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے. اب یہ شوق پہ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیمار ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ ہے، عیادت کے لیے تشریف لائے. فرمایا آپ کے لیے مہینے کا خرچہ مقرر کر دوں؟ کہ نہیں مجھے ضرورت نہیں. کہ آپ کی بیٹیاں ہیں نا، آدمی کو بیٹیوں کی بڑی فکر ہوتی ہے، پھر بیٹیوں کے کام آئے گا. فرمایا کہ میری بیٹیوں کی فکر نہ کرو. میں نے اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ یاد کروائی اور وہ ہر رات سورہ واقعہ پڑھتی ہیں
اور میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے جو رات کو سورہ واقعہ پڑھے گا اس پر کبھی تنگدستی نہیں آئے گی. سورہ واقعہ پڑھ, یہ شوق پیدا ہو.